اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریفیں خدا کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان صدف آپتی پروگرام بزم نساء لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں، اور ہمیشہ کی طرح پروگرام میں میرا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں سیما عباس صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آج کے جو ہمارے پروگرام ہم کر رہے ہیں اس کا موضوع ہے جنت البقیع، اور ہمارے پروگرام میں جو ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ 4 سیگمنٹ ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ ہم 3 سیگمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے جو ہے جنت البقیع پر بات کرنی ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو مواد جو ہے پیش کیا جائے، اس لیے ہمیں ایک سیگمنٹ کم کرنا پڑا۔ تو آج کے جو سیگمنٹ ہیں وہ پہلا سیگمنٹ ہے ہم اور ہمارے مہمان، دوسرا فوائد قرآن، تیسرا ہم اور ہمارے ناظرین۔ ناظرین، لاسٹ پروگرام جو ہم نے کیا تھا، لاسٹ ویک جو کیا تھا، وہ ہم نے عید کے حوالے سے پروگرام کیا تھا، اور ہم نے ایک کوئز پروگرام بھی کیا تھا جس کا بہت زیادہ فیڈ بیک ملا ہے، آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا۔ تو ہمارے جو ہدایت ٹی وی کے ماشاءاللہ سربراہ ہیں مولانا عباس عابدی اور مسز مولانا عباس عابدی، یعنی ہماری بہت ہی پیاری سی راضیہ باجی، تو ان لوگوں نے طے پایا کہ فی الحال اس سلسلے کو ہم جو ہے جاری رکھتے ہیں۔ تو میں ان کی بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ ناظرین کی اس رائے کو انہوں نے بہت ہی عزت اور قدر و منزلت سے دیکھا، تو اس کوئز پروگرام کو جو ہے ہم فی الحال جاری رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا جو پروگرام ہے خواتین کے لیے ہے، بزم نساء ہمارا پروگرام ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں ایسی خواتین لائیں جو ہماری رول ماڈل ہوں۔ تو جو آج کی جو ہماری مہمان ہیں، بہت ہی پیاری سی ہستی ہیں محترمہ عشرت ضمیر صاحبہ۔ جی میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری جو ہیں پروگرام میں تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ پاکستان میں کافی ٹی وی چینلز پہ کام کر چکی ہیں، اپنی کمیونٹی میں بہت سی خدمات انجام دے رہی ہیں، تو میں آپ کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے جو ہے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اچھا ناظرین، آج کا جو ہم نے کوئی اس پروگرام رکھا ہے اس کا سوال بھی میں بتاتی چلوں، تو سوال ہمارا یہ ہے آج کا کہ جنت البقیع میں کتنے معصومین مدفون ہیں؟ جنت البقیع میں کتنے معصومین مدفون ہیں؟ آپ جو ہیں ان کے نام بھی بتائیے، جس کا بھی جو ہے مطلب سوال کا جواب درست ہوگا تو ہم اس کا جو ہے نام اپنی لسٹ میں شامل کر لیں گے، اور پھر پروگرام کے آخر میں قرآن اندازی کے ذریعے جو ہے اس کا نام نکالا جائے گا۔ جس خوش نصیب کا نام نکلے گا اس کو تحفے میں دی جا رہی ہے بہت ہی بہترین سی کتاب تحفۃ العوام، اور یہ کتاب اسپانسر کی ہے مائی شاپ 14 والوں نے، تو میں ان کی بھی بہت شکر گزار ہوں کہ اتنی بہترین تحفہ جو ہے ہمارے ناظرین کو وہ عنایت کر رہے ہیں مائی شاپ 14 والے۔ ناظرین، پروگرام کا میں آغاز کرتی ہوں کہ دیکھیے، جب 8 شوال پر جب ہماری نظر جاتی ہے تو بے ساختہ ہماری آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور دل ہمارے جو ہے اس تاریخ کو سن کے جو ہے بہت غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کائنات بھر میں کوئی مذہب، کوئی دین ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنے پیشواؤں، رہبروں اور رہنما کی جو ہے آخری نشانیوں کو مٹا دیا ہو، بلکہ ہر مذہب اور ہر دین جو ہے اپنے پیروکاروں کو، اپنے چاہنے والوں کو یہی درس دیتا ہے، یہی سبق دیتا ہے کہ اپنے پیشواؤں، اپنے رہنماؤں کے جو مقدس مقامات ہیں ان کی حفاظت کرنا جو ہے واجب اور لازم ہے۔ مگر یہاں پر ایک بات بہت افسوس سے کہنا پڑتی ہے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے کہ جنہوں نے جو ہے اپنے رہنما، رہبر، سلطان عرب کی واحد نشانی یعنی کہ لخت جگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نشانی کی لحد کو جو ہے وہ مسمار کر دیا۔
بی بی فاطمہ کا بھی انہوں نے لحاظ نہیں کیا کہ وہ ان کی اکلوتی بیٹی ہیں، ان کی قبر کو بھی نہیں انہوں نے چھوڑا. اور مقام حیف ہے ان اسلام والوں پر، ان کلمہ گویوں پر کہ اتنا عظیم واقعہ، اتنا دردناک واقعے پر جو ہے کوئی مسلمان نہیں کھڑا ہوا، یعنی ملکوں کے رہنما جو ہے وہ نہیں کھڑے ہوئے کہ اس پر کچھ احتجاج کرتے یا غم و غصے کا اظہار کرتے. اس طرح سے سارے ملکوں کو دیکھا گیا ہے کہ جیسے کوئی زہریلا سانپ کسی کو کاٹ لیتا ہے، تو اس طرح سے چپ تھے کہ ان میں جیسے سانس لینے کی بھی سکت باقی نہیں تھی. اچھا، اسی خاموشی کے بنا پر جو ہے آل سعود کو اور ہمت پیدا ہوئی اور ان میں جو ہے طاقت آ گئی. تو انہوں نے پھر کچھ عرصے بعد ہی جو ہے انہوں نے بی بی آمنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی آرام گاہ کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی مسمار کر دیا. اچھا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کلمہ توحید بلند کرنے والے جو معظم تھے ان کو بھی جو ہے تہہ تیغ کر دیا. ایسے شرمناک واقعات جو ہیں اہل اسلام پر بہت زوردار ان کے منہ پر تماچا ہے کہ وہ بالکل چپ رہے، کوئی احتجاج نہیں کیا. ہاں، کچھ ملکوں نے کیا. جب یہ واقعہ ہوا تو اخبارات میں کچھ تھوڑے بہت اپنے آپ کو بلند و بالا کرنے کے لیے تھوڑے بہت جو ہے بیانات اخبارات میں چھپوائے، لیکن بس وہ دن تھا اور آج کا دن تھا. اب کوئی بھی کسی مسلمان ملک کا حکمران نہیں بولتا ہے. اس طرح سے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ان کو ہوش آئے گا کہ جب سورج جو ہے قیامت کا طلوع ہو چکا ہوگا، شاید جب اٹھیں گے یہ لوگ. اتنی غفلت کی نیند سو رہے ہیں. تو بس ہم سب لوگوں کو چاہیے، سارے حکمرانوں کو چاہیے کہ خواب غفلت سے بیدار ہوں اور آل سعود اور یہود کی غلامی سے جو ہے اپنے آپ کو ان سے نجات دلوا سکیں اور ان کی دوستی کو جو ہے ختم کریں. اچھا، یہاں پہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، یہود کو اپنا دوست نہ بناؤ. جن لوگوں نے طاغوت یعنی طاغوتی طاقتوں کو اپنا دوست بنایا تو جہنم ان کا مقدر ہے اور وہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہیں گے. تو بس دعا گو ہے ناظرین کہ جلد سے جلد وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کا جو ہے ظہور ہو اور وہ آ کے جو ہے سارے دنیا کا ظلم و جور ختم کریں اور جو بی بی کا روضہ جنت البقیع کو مسمار کر دیا تھا 1344 ہجری میں، اس کی دوبارہ سے جو ہے تعمیر کرائی جائے. بس یہی دعا گو ہیں. اچھا ناظرین، میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ایک بی بی کے سلام سے کرنا چاہوں گی، تو درود کا سہارا چاہتی ہوں. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم. صدیوں سے جو امت ہدف رنج و بلا ہے، صدیوں سے جو امت ہدف رنج و بلا ہے، یہ فاطمہ زہرا سے بغاوت کی سزا ہے. کم ہوگی نہ اولاد پیمبر کی جلالت، کم ہوگی نہ اولاد پیمبر کی جلالت، قدرت نے یہ تاریخ کے ماتھے پہ لکھا ہے. وہ آیا تطہیر ہو یا سورہ رحماں، وہ آیا تطہیر ہو یا سورہ رحماں، قرآن میں کردار تیرا بول رہا ہے. شہزادی کونین اثاثہ تیرے گھر کا، شہزادی کونین اثاثہ تیرے گھر کا، ایک مشق ایک چکی ہے اور ایک ردا ہے. بی بی تیرے ایثار کی قیمت کوئی کیا دے، جنت تو تیرے ایک ہی روزے کا صلہ ہے. خنجر کی زباں چپ لب شمشیر ہے خاموش، لیکن تیرے بچوں کا لہو بول رہا ہے، لیکن تیرے بچوں کا لہو بول رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام بزم نساء میں آپ کی میزبان سیما عباس آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے اور اپنا مؤدبانہ سلام عرض کرتی ہے. اور یہی دعا ہے کہ آپ جہاں پر بھی ہوں، جس جگہ پہ بھی ہوں اور جہاں سے بھی اس چینل کو دیکھ رہے ہوں، آپ سب خیریت اور ایمان کے ساتھ ہوں. اور خدا سے یہی دعا گو ہے کہ آپ کو کوئی بھی غم نہ ملے سوائے غم حسین کے. الہی آمین. ناظرین، یہ ماہ شوال ہے اور اس ماہ کی 8 تاریخ کو 20ویں صدی کا سب سے بڑا المناک سانحہ رونما ہوا تھا. بے شک سب سے بڑا ظلم، کیونکہ عیسوی لحاظ سے دیکھیں تو 1 مئی 1925 کو آل سعود نے جنت البقیع کے تمام روزوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا تھا، مسمار کر دیا تھا. ایک ایسا قدیمی قبرستان کہ جس کی بنیاد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ڈالی گئی. کیونکہ عربوں میں اس سے پہلے یہ رسم تھی کہ جب ان کے یہاں کسی کا انتقال ہو جایا کرتا تھا تو وہ اس کو اپنے گھروں میں ہی مدفون کیا کرتے تھے. مگر رسول کے زمانے میں اس قبرستان میں سب سے پہلے آپ کے چچا جناب حضرت عثمان بن مظمون جو صحابی رسول بھی تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو وہاں پہ خود رسول کریم نے جا کے دفن کیا. پھر اس کے بعد آپ کے بیٹے جناب ابراہیم کو وہاں پر جو ہے مدفون کیا گیا. اور پھر آہستہ آہستہ یہ چھوٹا سا قبرستان جو ہے یہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا. وہاں کے آس پاس کے گھر بھی اس میں شامل ہوتے چلے گئے، جہاں پر ان کے جو گھر کے افراد تھے وہ مدفون تھے. پیڑوں کو کاٹا گیا اور پھر اس کی وسعت جو ہے وہ بڑھاتی چلی گئی. اور آج یہ قبرستان کافی وسیع رقبے پر جو ہے یہ پھیلا ہوا ہے. اس قبرستان کی اہمیت کا اندازہ اس طرح لگائیں کہ اس میں اصحاب رسول مدفون ہیں، ازواج رسول مدفون ہیں، رسول اکرم کے پھوپھیاں، ان کے چچا حضرت عباس، اور سب سے بڑی بات کہ اس میں اہل بیت اطہار کی بہت نامور شخصیت جو ہے وہ اس میں مدفون ہے. بے شک. اور اسی وجہ سے اس قبرستان کی عظمت اور اس کی تقدس کو دیکھتے ہوئے اس کا نام جنت البقیع یعنی جنت کا باغ، سبحان اللہ، یہ نام رکھا گیا تھا اس کا. اور یہ نام اس مناسبت سے بھی ہے کہ اس میں جو ہستیاں مدفون ہیں وہ خود جنت کی سردار ہیں، مالک ہیں، مختار ہیں. یہاں پر صرف اہل بیت اطہار نہیں بلکہ اس میں غزوہ احد اور غزوہ بدر کے جو ہیں وہ ہیرو بھی دفن ہیں کہ جنہوں نے اس وقت رسول اکرم کا ساتھ دیا کہ جو اسلام پر اس وقت بہت مشکل وقت تھا، اپنی جانیں دیں. اور یقیناً وہ اس وقت تاریخ اسلام کا بہت زیادہ سخت ترین مشکل ترین جو تھا وہ دور تھا. بے شک. قابل ستائش ہیں وہ ہستیاں جو کہ اس قبرستان میں مدفون ہیں. لیکن ایک مخصوص مذہبی اور تاریخی ورثہ جو مسلمان دین کے لیے تھا اس کو ایک منفی نظریہ رکھنے والی قوم یعنی آل سعود نے پامال کر دیا. اور مدینہ کے تمام مزارات، تمام نشانیاں، مکے میں جنت المولا اس کے مزارات مقدسہ جس میں جناب ختیجہ، جناب حضرت ابو طالب اور رسول خدا کے والدین کی قبریں تھیں ان کو مسمار کر دیا. اس گھناؤنی اور حیوانی سازش کے پیچھے ان کی یہ منفی سوچ تھی کہ یہ نظریہ تھا کہ قبروں پر جا کر دعا مانگنا، زیارت کرنا شرک ہے، اور اسی وجہ سے ایسے مزاروں اور مقبروں کو قائم کرنا بھی شرک ہے. اور اس مقصد کے لیے انہوں نے بے بنیاد جو ہے وہ من گھڑت جو ہے فتویٰ بھی جاری کیا. اور پھر اس تقریبی سوچ کے تحت 8 شوال، کچھ روایت میں 1344 اور کچھ روایت میں 1345 ہجری کو آل سعود نے امت مسلمہ کو ایک عظیم اور مقدس خزانے سے محروم کر دیا. وہ نشانیاں مٹا دیں جو اسلامک ہیریٹیج تھیں. دراصل یہ قوم وہ ہے
کہ جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہلاتی ہے، خدا کو تو مانتی ہے، لیکن خدا کے احکامات پر عمل نہیں کرتی ہے. بالکل اسی طرح سے کہ جیسے ابلیس نے اللہ کے سامنے یہی کہا تھا کہ اللہ میں تجھے مانوں گا، تجھے سجدہ کروں گا، لیکن تیرے حکم پہ میں کسی اور کو سجدہ نہیں کروں گا، اللہ کے حکم کی پامالی کی تھی. یہی سوچ اس قوم کی ہے، یہی نظریہ اس قوم کا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تاریخ پہ نظر ڈالیں تو یہ قبرستان پچھلے 1300 سال سے کس نے قائم کیا تھا، کس نے بنائے تھے یہ مقدس مقامات اور ان پہ مقبرے؟ یقیناً مسلمانوں نے. بے شک. اور اسی وجہ سے وہاں پر ان مسلمانوں کا مجمع ہوتا تھا، وہ زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. اس سے پہلے کوئی اختلاف نہ تھا، کسی قسم کوئی رنجش نہ تھی، مگر 14ویں صدی میں آج انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ یہ سب شرک ہے، یہ سب بدعت ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ الزام دے رہے ہیں ان تمام مسلمانوں کو جو پچھلے 1300 سال سے وہاں پہ جایا کرتے تھے کہ یہ مشرک ہیں. اچانک ہی ان کی سوچ میں یہ بدلاؤ کیسے؟ بالکل اسی طرح سے کہ آل مسعود کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان قبرستان میں اگر انہوں نے اسلامی ہسٹری پڑھی ہے کہ رسول اکرم خود بھی وہاں پہ جو ہے زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. بلکہ روایات میں ہے، یہ ہماری نہیں بلکہ اہل سنت کی روایت میں ہے کہ رحلت سے کچھ دن پہلے رسول اکرم کے پاس اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا تھا کہ آپ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اس قبرستان میں جا کے گزاریں اور ان تمام مدفون جو وہاں پر ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور اسی بنا پر رسول اکرم وہاں پہ تشریف لے جایا کرتے تھے، سلام اہل قبور کیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد ان کی زیارت کرنے کے بعد ان کی مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. کیا سنت رسول پر عمل کرنا شرک ہے؟ یہ بھی بدعت ہے؟ یہ وہابی اور سلفی سوچ رکھنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مردے کچھ نہیں کہتے، ان کو یاد رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو کیا یہ قرآن کو بھی جھٹلائیں گے؟ کیونکہ اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو تذکرہ ہے انبیاء کا، ان کے پر سلام بھی بھیجا گیا ہے ان اولو العزم نبیوں پر کہ سلام ہو نوح پر اللہ کا. یہ تمام ذکر ان انبیاء کا قرآن میں موجود ہے ان انبیاء کی وفات کے بعد. تو کیا یہ قرآن کو بھی جھٹلانا چاہتے ہیں، اللہ کے کلام کو بھی جھٹلانا چاہتے ہیں؟ یہ وہی سوچ رکھنے والی قوم ہے کہ جس کا آغاز ابرہہ اور ہندا نے کیا تھا. بے شک. کیونکہ ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے عزم کے ساتھ اٹھا تھا اور ہندا وہ کہ جس نے جنگ خیبر میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی تو ہسٹری بتاتی ہے کہ ٹھیک 4 دن کے بعد ہندا نے اپنے حامیوں کے ساتھ جا کر جناب حضرت ابو طالب کی جو ہے قبر کو شہید کیا تھا. قبروں سے لڑ کر بدلہ لینے والی یہ قوم اس سے پہلے بھی کربلا اور نجف میں حملہ کر کے وہاں کے مزارات مقدسہ کو نقصان پہنچا چکی ہے. 1801 میں اسی خاندان آل سعود کے ایک بادشاہ عبدالعزیز نے عراق، کربلا اور نجف پر حملہ کیا، وہاں کے مزارات مقدسہ کو جو ہے وہ شہید کیا، نقصان پہنچایا، لوٹ مار مچائی اور اس کے علاوہ کئی ہزار معصوم افراد کی جان لی. اگر ان کا نظریہ یہ ہے کہ ظلم سے، قتل و غارت گری سے، مقامات مقدسہ کو جو ہے وہ پامال کرنے سے وہ ہماری سوچ کو یا ہماری فکر کو بدل سکتے ہیں، تو یہ اس چیز میں ناکام ہیں. کیونکہ یزید کی بھی یہی سوچ تھی کہ حسینی لشکر کے 72 سپاہیوں کو قتل کر کے حسینی نام کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا، لیکن یہ اس کی بھول تھی. کیونکہ آنے والے ہر زمانے میں ہر تحریک کربلا بن گئی. بے شک. حسین زندہ تھا، حسین زندہ ہے اور حسین ہمیشہ زندہ رہے. بے شک. آل سعود کا بھی حسب و نسب ان اسلام دشمنوں میں سے ہے جو ساری زندگی رسول سے جنگ کرتے رہے. خیبر چھن گیا تو انتقام کی آگ ان کے دل میں بھڑک اٹھی اور نسل در نسل یہ دشمنی، یہ سوچ آج تک چلی آ رہی ہے. اس لیے اسلام کا
نقاب پہن کر مسلمانوں کی پیٹھ پر خنجر بھونکنے والی یہ قوم ابھی تک نفرت اور دشمنی کی آگ میں جل رہی ہے۔ بے شک یہ ان لوگوں کی سنت ہے کہ جو بدلے کے طور پر قبروں کو مسمار کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، اور آج شام میں، عراق میں، پاکستان میں جہاں جہاں بھی دہشت گردیاں ہو رہی ہیں، سوچ لیجئے کہ اس کے پیچھے یہی منفی سوچ، یہی منفی رویہ ہے۔ بے شک۔ لیکن ساتھ ہی لمحہ فکریہ ہے تمام عالم اسلام کے لیے، کیونکہ اب ان کے لیے بیداری کا وقت ہے کہ وہ پہچانے کہ حق اور باطل کیا ہے، بے شک۔ کیونکہ اب یہ فرق بالکل صاف نظر آ رہا ہے، کیونکہ مقامات مقدسہ کو پامال کر کے یہ ہمارے عشق و عقیدت کے جذبات کو تو ٹھیس پہنچا سکتے ہیں، مگر اس لافانی جذبے کو کسی طور پر بھی کم نہیں کر سکتے جو ہمارے دلوں میں ان ہستیوں کے لیے جو وہاں پر مدفون ہیں۔ بلکہ جتنا بھی ظلم بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی یہ جذبہ عشق بھی بڑھتا جاتا ہے، بے شک۔ اتنے ہی عقیدت مند، اتنے ہی ماننے والے سر پر کفن پہن کر سڑکوں اور بازاروں میں نکل جاتے ہیں، اور شاید یہی وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے یہ تمام اقوام بزدلوں کی طور پہ ایسے حربے استعمال کر رہی ہے کہ جس سے زیادہ نقصان پہنچے، بے گناہ لوگوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، مقدس مقامات کی پامالی کی جا رہی ہے، امت کو ذہنی اور جسمانی اذیتیں دینا، کیونکہ پیچھے اس کے پیچھے صرف اور صرف ان کا خوف ہے، ان کی بزدلی ہے، اور اس بنا پر انہوں نے اپنا یہ ہدف بنا لیا ہے کہ نقصان کر کے، ظلم کر کے کسی طرح سے جو ہے وہ ان ہمارے جذبات کو جو ہے ٹھیس پہنچائے۔ بے شک۔ لیکن بالآخر جیت جو ہے حق کی ہوتی ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور ناظرین، اس موضوع پر ہم کافی تفصیل سے گفتگو بعد میں بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے بہت معزز مہمان موجود ہیں جو آپ کو اس کے بارے میں بہت سی مفید جو ہے وہ انفارمیشن آپ کو دیں گی، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اور زیادہ سے زیادہ حصہ لیجیے گا، تاکہ ہم سب مل کر ان اسلام دشمنوں کو جو ہے بے نقاب کریں، جو اپنے آپ کو آج بھی مسلمان کہلاتے ہیں لیکن وہ دراصل اسلام کے نام پر دھبا ہیں۔ جی بہت شکریہ سیما، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے چھوٹے سے وقفے کا ٹائم ہو گیا ہے، اور ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے مہمان سے گفتگو جو ہے شروع کریں گے، تو آپ دیکھتے رہیے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔